تو آنٹی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ سعودی عربیہ میں رات کے بج رہے ہیں قریب 9:15 کے آس پاس میں، اور وہاں پہ 11:45 ہو رہے ہیں، اور اتنی رات میں جو ہے آپ نے اتنا وقت نکالا، اتنا قیمتی وقت جہاں پہ سونے کا وقت تھا. تو اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. اگر کچھ کچھ الفاظ میرے کسی کے کام آ سکتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا. الحمدللہ. تو آنٹی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کی اسٹوری تھوڑا سا بعد میں جانیں گے کیسے آپ کا سفر جو ہے شروع ہوا تھا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں کے انتظامات کے بارے میں. مکہ میں اور مدینہ میں فیسلٹی وائز جو ہے کہاں کوئی چیلنج آپ کو نظر آیا یا پھر سب کچھ بہتر تھا؟ ہاں بیٹا، ہم جس وقت یہ حج کا وہ زمانہ تھا کہ لیڈیز کے لیے بالکل پہلے یہ تھا کہ محرم کا ہونا لازمی ہے، لیکن 23 میں فرسٹ ٹائم لیڈیز کے لیے یہ کیا گیا کہ وہ تنہا آ سکتی ہیں. فرسٹ ٹائم ہوا تھا ایسا، اور اسی سال ہم نے حج کیا. تو بہرحال بہت پریشان تھی کہ کس طرح سے مطلب ہم جائیں گے اور وہاں کیا ہوگا. عمرے تو الحمدللہ پہلے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر چکی تھی. اب جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہسبینڈ تھے نہیں اور ہم تنہا آ رہے تھے تو پریشان تھے. اور کچھ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ایک گروپ تھا، اس پہ آفتاب سے ہماری بات ہوئی اور بہت اچھا لگا. انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی اور ہم یہاں سے روانہ ہوئے. پہلے تو مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف میں تو جو ہوٹل تھا اس میں کسی فلور پہ لیڈیز اور جینٹس تھے، کسی پہ لیڈیز اکیلی تھی. وہ تو اس طرح سے تھا. بہرحال بہت اچھا سفر وہاں کا تھا. بہت نزدیک میرا ہوٹل تھا. مدینہ شریف میں مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بہت اچھا لگا، بہت اچھا وقت گزارا. الحمدللہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد میں جب ہم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو بہرحال وہ سفر اپنا کرتے ہوئے جب ہم پہنچے ہیں وہاں پر تو جو ہوٹل ہم لوگوں کو دیا گیا تھا اس میں صرف اور صرف لیڈیز تھی. اس میں یہاں تک تھا کہ کوئی بھی نامحرم آ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کسی کے ملنے جلنے والے ہوں وہ بھی آ کے باہر ہی ملتے تھے. بس جو ورکر تھے وہ ضرور تھے، اس کے علاوہ اندر کسی کی انٹری نہیں تھی. لیکن انتظام سب بہت اچھا تھا، ایک بہت اچھا. بڑے بڑے سے روم، اس میں کسی میں 4 لیڈیز تھیں، کسی میں 5 تھیں، کسی میں 6 تھیں، جیسا روم کا سائز اس لحاظ سے. خوب بڑا سا کچن. اور جو روم دیا تھا انہوں نے اس میں وائٹ چادریں لگی ہوئی، بلینکٹ نئے رکھے ہوئے، واش روم اٹیچ تھا، الماری بھی تھی، نیچے کارپیٹ بچھا ہوا. مطلب آپ کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز وہاں نہیں تھی. اس کی ہمیں تکلیف ہوئی. بہت اچھا، ایک اچھا انتظام، ایک بہت اچھا انتظام تھا. اور ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی لیڈیز جا رہی ہیں یا جو جینٹس اور لیڈیز دونوں جا رہے ہیں وہاں الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں اور اپنا جو سفر ہے، جس مقصد کے لیے آپ گئی ہیں، حج کے لیے گئی ہیں، بس آپ اس کو انجوائے کیجئے. آپ جیسے ہی اپنے روم سے نیچے اتریں گی اور باہر کی طرف جیسے ہی آپ آئیں گی آپ کو بس بالکل سامنے ملے گی. آپ چاہے جتنی مرتبہ حرم شریف جائیے، چاہے جتنی مرتبہ آپ حرم شریف سے واپس آئیے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اتنی مرتبہ کیوں گئیں، آپ گئیں یا نہیں گئیں. کچھ نہیں، آپ جتنی بار چاہیں اتنی بار جائیں اور خوب عبادت کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سی چیز ایسی اچھی لگتی ہے کہ جو وہ اپنے پاس بلاتا ہے. ہم لوگ تو اس قابل نہیں ہیں. اللہ
اللہ کے بندے ہیں اور اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنے گناہ کرتے ہیں. معاف کرنے والا وہی پروردگار ہے, بلانے والا وہی ہے. اس نے ہمیں بھی بلایا, اور جب بلاتا ہے نا تو وہ ہم لوگ تو اس کے مہمان ہوتے ہیں, تو وہ ہم لوگوں کا اللہ پاک ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. جہاں پر بھی آپ آواز دو, جیسے آپ دل سے آواز دو گے, اللہ آپ کا ساتھ دے گا. یہ چیز یاد رکھیے, اور بالکل بھی پریشان نہ ہوئیے. جتنے لوگ بھی حج پہ آ رہے ہیں بالکل پریشان نہ ہو. ہاں, ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں. ہمیں نہیں معلوم تھا پہلے کہ آفتاب کے اس پہ اتنے ویڈیوز ہیں, ہم نے نہیں دیکھے تھے. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, اور اگر وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگوں کو اس سے اتنے معلومات آپ کو ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ حج کے سارے وہ ویڈیوز دیکھیے, اور بھی دیکھیے, دوسرے بھی دیکھیے, لیکن یہی بہت کافی ہو جائیں گے. اگر وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت بہت مدد ملے گی. اور بس یہی آپ لوگوں سے سب سے وہ ہے کہ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا, اپنا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور وہاں جھگڑا, لڑائی, یہ سب بالکل بھی نہیں. اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو صبر اور شکر. جتنا آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس کا اجر دے گا. تو صبر بہت ضروری ہے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں میں نے وہاں دیکھی کہ بیچارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا, اور جو دوسروں کی جتنی ہیلپ کر سکیے گا کریے گا, اس کا بھی بہت اجر ہے. کوئی ضعیف ہے, اس کو سہارا دے دیجئے. کوئی طواف نہیں کر پا رہا ہے, اس کا سہارا بن جائیے. کسی کو پانی چاہیے, اس کو پانی پلا دیجئے. کوئی بس میں چڑھ رہا ہے, چڑھ نہیں پا رہا ہے, اس کی مدد کر دیجئے. تو یہ سب کا بھی آپ کو بہت 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 اس کا اجر ملے گا. ہم تو بہت پریشان تھے, بہت بہت پریشان تھے کہ یا اللہ, یہ میرا حج کیسے ہوگا؟ میں تنہا ہوں, میرے شوہر ہیں نہیں, میں کس طرح سے کروں گی؟ مگر میرا ساتھ آفتاب نے بہت دیا, جس کی میں شکر گزار ہوں, آفتاب کی بھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے اتنا پیارا ذریعہ بنایا کہ جو میں آج تک نہ بھول پائی, اور شاید اپنے مرتے دم تک نہیں بھول پاؤں گی. آفتاب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, ان کی فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کو بھی بہت اچھے ساتھ ملیں, اور جو روم میں لیڈیز ہوں, آپ ان میں بھی بہت جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں, ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. کھانا دل چاہے تو اپنا بنا لیجیے گا, نہ دل چاہے تو باہر سے منگا کے کھا لیجیے گا. ہر چیز کی سہولتیں, اتنا کچھ وہاں ملتا ہے, اتنا کچھ بانٹا جاتا ہے کہ ہم آپ سے بتا نہیں سکتے. اور بہت سے لوگ جو ہیں, جو چیزیں چھاتے مل رہے ہیں تو اس کے پیچھے لائنیں لگائے کھڑے ہیں, یا یہ سب مت کیجیے گا. جو مل جائے صبر شکر سے لے لیجیے گا, جو نہ ملے اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ ہمیں نہیں ملا. وہ جس کے نصیب کا ہوگا اسی کو ملے گا. بہت کچھ ملتا ہے, بہت بہت کچھ ملتا ہے. ہم آئے ہیں حج کرنے, یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آئے ہیں حج کرنے, ہم آئے ہیں اپنے گناہ بخشوانے, ہم آئے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے. ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو بس اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھ کے اپنی خوب عبادت کیجیے گا, اپنے سارے گناہ بخشوائیے گا. اپنے اللہ سے کہیے گا کہ وہ ایک ایک چیز آپ کی معاف کر دے. اور حج کے وہ 5 دن آپ بہت اچھے بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ تکلیف میں بھی رہ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے کہ ہم سکون سے اس چیز کو کریں, چلنا بہت پڑتا ہے, بس چلنا بہت پڑتا ہے, راستے بھی بھول جاتے ہیں. ان سب چیزوں کا ذرا دھیان رکھیے گا, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریے گا.
اور اگر تنہا بھی ہوں تو پریشان نہ ہوئیے گا. میں تو بالکل اکیلی تنہا نکل پڑتی تھی ہر طرف کے لیے. مجھے بالکل یہ نہیں رہتا تھا کوئی میرے ساتھ ہو. میں کہتی تھی اللہ تو میرے ساتھ ہے. اور میں نے اسی طرح سے اپنے سارے ارکان پورے کیے. بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے, اور اللہ نے سب کچھ پورا کرایا. بس اللہ پاک نے اس کو قبول بھی کیا ہو. اور جتنے بھی حاجی, وہ جتنے میرے بھائی بہن, میرے بڑے بزرگ جو بھی آ رہے ہیں, بچے جو بھی آ رہے ہیں, اللہ پاک سب کا حج بہت اچھا کرائے اور اس کو قبول فرمائے. اور ہاں, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو ہم لوگ احرام کی نیت کے لیے جاتے ہیں, عمرے کی نیت کے لیے جاتے ہیں, مسجد عائشہ اور مسجد جرانہ بھی ہے. اگر موقع لگے گا تو ایک بار وہاں پر بھی ضرور جائیے گا, اور نہیں تو مسجد عائشہ. لیکن وہاں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو ٹیکسی خود لینی پڑتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریے گا کہ کئی لیڈیز مل کے, اور اگر سب بھائی بہن مطلب گئے ہوئے ہیں, اس طرح سے آپ لوگ گئے ہوئے ہیں, تو مل کے ٹیکسی سے جائیے گا, اور پھر وہ ٹیکسی جو ہے وہ آپ کو حرم شریف چھوڑے گی. وہی جس پہ ہم لوگ جاتے ہیں, بس اس کا نمبر ضرور آپ موبائل سے جہاں پر بھی آپ جائیے, موبائل سے آپ اس جگہ کی فوٹو ضرور لے لیجئے تاکہ آپ بھولیں نا. نمبر جو ہے ٹیب کا وہ نوٹ کر لیجئے گا اس میں. تو جب آپ باہر نکلیے گا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ٹیب سے ہم کو جانا ہے, تو وہ آپ کو حرم شریف چھوڑ دیں گے. وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جتنے بھی وہ ہیں آپ کے جو ہم لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی کئی سارے لوگ مل کے اپنا ایک ٹیکسی یا کیب مطلب جو ہوتی ہے وہ کر لیجئے, یا اگر بسیں بھی جاتی ہیں وہاں سے, اگر آپ بس سے جانا چاہیے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آنٹی یہاں پہ اس طرح سے اکیلاپن لگتا ہے کیا؟ جی جیسے آپ لوگ جیسے اکیلے آتے ہیں, نامحرم کوئی ساتھ میں نہیں ہے, تو ایسا کچھ فیل ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے ارے ہم اکیلے جا رہے ہیں اور ایک دم تنہا ہیں, اکیلے ہیں, دل سے کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے. ہوتی ہے گھبراہٹ کہ ہم تنہا ہیں, ہم اکیلے ہیں, اور جن کے شوہر نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم ہی تھے. ہر پل ہر جگہ ان کی یادیں ساتھ ہوتی ہیں. تو جو وہ یادیں ساتھ ہوتی ہیں تو وہ بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں. اس سے ایک وہ ڈر نکلتا ہے. اور جو ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت مدد کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں پریشان نہ ہوئیے. ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے, بڑی پیاری ہماری بہنیں تھیں, انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے. ایک ہماری اس میں باجی تھی مدینے شریف میں, ان کو آج بھی میں فون کرتی ہوں, ان کی خیریت لیتی ہوں, بہت اچھی. ایک یہاں سے ہمارے لکھنؤ سے ہماری بہت ہی پیاری بہن تھی, بہن کہوں یا بیٹی کہوں, اس نے بھی میرا بہت خیال رکھا ہے. مگر یہ لوگ ہمارے ساتھ مدینے شریف میں تھے. مکہ میں دوسری لیڈیز تھی سب, لیکن وہ بھی سب بہت اچھی تھی. اس میں منا تھی, وہ بھی بہت خیال رکھتی تھی. نشاط تھی, وہ بھی بہت پوچھتی تھی, بہت خیال رکھتی تھی. تو جب آپ کا جو گروپ ہوگا نا وہ آپ کا خیال رکھے گا تو وہ دل سے وہ ڈر نکل جائے یہاں گا. پہ آنے کے بعد سے جو روم میٹس ہوتے ہیں سب میں ایک بانڈنگ تو اتنی ہو جاتی ہے کہ آپس میں ہاں, پوچھنا, کسی کی محبتیں طبیعت, خلوص سب ہاں ہو وہ چیز جاتا ہے, ہو جاتی سب ہے. ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. بس اللہ کرے سب کو ساتھ بہت اچھا ملے. ساتھ مل ہمیں جائے الحمدللہ ساتھ اچھا اور ملا تھا. انشاءاللہ سبھی لوگ جو ہے اگر اچھا کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں تو ساتھ اچھا مل ہی جائے گا. جی, برتاؤ اچھا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو یہاں کی ہوتی ہیں انڈیا سے یا جہاں سے جو بھی آ رہا ہے, ہم لکھنؤ سے گئے تھے, جہاں سے جو جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے. ایک دوسرے کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو
آپ کا سفر بہت اچھا، آپ کا حج بہت اچھا گزرے گا، آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہم نے یہ بہت اچھا کیا ہے. آپ کسی کے کام آئیں گے تو اندر سے ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو شاید اللہ کو یہ اچھا لگا ہو، اور لگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور بیٹا؟ بس آنٹی بنا پوچھے آپ نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا الحمدللہ. مجھے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی اس میں الحمدللہ. تو بہت اچھا لگا ساری باتیں سن کر کے. امید کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے حق میں کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ اس چیز کا ملے گا. کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کیونکہ بہت کچھ آپ نے ڈیٹیل میں اور بہت ہی پیارے الفاظ میں آپ نے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے. لوگوں کو ضرور اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بس سب بھائی بہن ہر ایک یہ کوشش کرے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں اور میرا حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور تو وہ اچھے وہاں پر کام کرے اور اچھے سے ہر ایک کے ساتھ مل جل کے رہے. اور یہ جو بس میں جس وقت چڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر جب آخر دنوں میں بہت رش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. تو جو بس میں جاتے وقت تو نہیں پریشانی ہوتی ہے، واپسی کے وقت تو اس میں خاص کر جینٹس کو بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لیڈیز کو پہلے چڑھنے دیں، وہ ان کا سہارا بنے، ان کو اپنی بیٹی کی طرح، اپنی بہن کی طرح، اپنی ماں کی طرح سمجھیں. تو ان کا بھی وقت ان کو خود کو بھی بہت اچھا لگے گا. اور جیسے لوگ دھکا دے دیتے ہیں وہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں، وہ بہت غلط ہے. صبر، اس میں بس صبر ہے بھیا. اس میں جتنا صبر کرو اس کا اجر ہے. وہاں صبر کرنا نہ بھولیں. بس اپنا لوگوں کا، جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، سب کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. اور وہاں تکلیف کچھ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ناراض کسی سے نہ ہوں، آپ جھگڑا نہ کریں. لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے. کسی بھی طرح کی اگر سچے دل سے میں اس چیز کو کہوں تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تو اپنے گھر میں کتنی ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیفیں ہیں تو اس کو درگزر کر دیں. اللہ چاہے گا بہت اچھا وقت گزرے گا اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا حج بہت اچھے سے کرائے اور اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے حج پہ بلائے، عمرے پہ بلائے. آمین. تو آنٹی دعاؤں میں یاد رکھیں آپ، ماشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جیسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، جتنا آپ ان کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر اس کا دے گا ہی دے گا. اور بندہ بھی جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ بھی دل سے دعائیں دیتا ہے. میں تو تمہیں بیٹا بہت دعائیں دیتی اور تمہاری ہر خوشی، تمہارے ہر اس میں ہم شامل ہیں. تمہاری ہر پریشانی میں، تمہارے ہر سکھ اور دکھ میں ہم شامل ہیں بیٹا، اور ہمیشہ شامل رہیں گے. اپنی دعاؤں میں بیٹا یاد رکھنا. ایسی پیاری جگہ بیٹھے ہو کہ جہاں مدینہ شریف کبھی جانا، مکے کبھی جانا اور لوگوں کی خدمت کرنا، کیا کہنے بیٹا. اللہ خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر خوشیوں سے نوازے. آمین. خوش رہو. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو بیٹا؟ بس آنٹی یہی ہے، بس اور کچھ نہیں. بس یہی ہے کہ جتنے بھی حاجی لوگ آتے ہیں یہاں سے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک اچھی بانڈنگ جو ہے وہ بن پاتی ہے. اور یہ میری سب سے بڑی دولت کہیں کہ لوگوں کی اتنی دعائیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مل جاتی ہیں. مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ دعائیں میرے لیے کافی ہیں. زندگی میں انشاءاللہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں آئے گی اگر یہ دعائیں ساتھ میں ہیں تو. انشاءاللہ بیٹا، انشاءاللہ اللہ چاہے گا ہمیشہ خوش رہو گے. اسی وجہ سے یہ جو جگہ ہے آپ سب
भी हाँ दुआ करें कि ये जगह अल्लाह ताला हमेशा बरकरार रखे मेरे हिस्से में, कि हम यहाँ पे रहें और अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सबसे जो है खिदमत का काम जो है वो लेते रहें। जरूर। ठीक है आंटी, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। तो दोस्तों, ये थी हमारी तस्कीन आंटी। माशाल्लाह, इनके अल्फाज में वो जादू है कि जब इंसान सुनना शुरू करता है तो दिल करता है कि आप जो है बस कहती जाएं, बात करती जाएं। बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने आपके अल्फाज में इतना मिठास ये चीज़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा सलामत रखे। आपकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आप सब भी जो है आंटी के लिए दुआएं करें। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है जानने को मिली हैं मुझे भी और आप लोगों को भी। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जो है आप ज़रूर ख्याल रखेंगे कि हज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने हज कर लिया सब कुछ हो गया। हज अपना भी करना है और हमें अपने साथी का भी हाथ पकड़ करके हज कराना है। बहुत ही बड़ा अजर है इस चीज़ का, तो इस चीज़ का ख्याल आप लोग रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।